من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، وہ نکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ واقعہ ہم نے اگلے والوں کے لیے بھی اور پچھلے والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنایا، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، جو آگے آئے وہ بھی سبق حاصل کریں اور جو اس سے پہلے گزر چکے وہ بھی سبق حاصل کرے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے انہوں نے تو یہ واقعہ دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے سبق حاصل کریں گے؟ تو ایسا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو نہیں تھا پہلے، لیکن اس کی خبر آسمانی کتابوں میں دے دی گئی تھی کہ ایسے ایسے یہ قوم یہ حرکت کرے گی اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو اس قوم کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایسا کرنے سے یہ عذاب ہوگا، اور آنے والی قوم جو ہم اور آپ آئے ہیں دنیا میں اور قیامت تک آتے رہیں گے، وہ بھی اس واقعے سے عبرت پکڑے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے انعام یاد دلا کر کچھ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے، اے اسرائیلیوں، تمہیں ان ایلا والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے ہفتے کے دن میں ایک بد اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا، تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ یہ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگار علماء واعظین کے لیے نصیحت کر دیا۔ تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے اور نبی آخر الزماں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب مچھلی کے شکار سے عذاب آ گیا تو کیا اتنے بڑے پیغمبر کی مخالفت سے عذاب نہ آئے گا؟ جب ایک مچھلی کا شکار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے بندر بنا دیا تو یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا جو ہے مخالفت کرو گے تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ خیال ہے کہ ایک حکم ربانی کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسے تمام احکام کا انکار۔ کفر میں تقسیم نہیں کہ کفر آدھا یا انتہائی، ہر کفر پورا کفر ہے۔ ہاں، درجات کفر اور کیفیات کفر میں فرق ہوتا ہے کہ بعض سخت کافر، بعض ہلکے کافر، اسی بنا پر عذابوں میں فرق ہے۔ اب یہاں وہ واقعہ تفصیل میں بیان کر رہے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، یہ وہ دن ہیں جن کو بہت عظمت کی نگاہ سے اپنی اپنی قوم کے ماننے والے دیکھتے ہیں۔ عیسائی اتوار کے دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہندو منگل کے دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور مسلمان جمعے کو۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، وہ ان کے یہاں ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے
ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں خلل انداز ہوں۔ اپنے یہاں اتنا ہے کہ جمعے کی جو اذان ہوئی تو اذان ہوتے ہی اب دنیاوی کاروبار ہمارے لیے حرام ہے، اب ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ لگے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، جب تک جماعت بھی جو ہے کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، خطبہ ہونے والا ہو چکا ہوتا ہے، تب تک لوگ آتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی کام چھوڑ چکے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جمعے کے دن آپ کے لیے تو بہت کم ٹائم دیا گیا ہے کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی آپ کے لیے کاروبار حرام ہو گیا۔ اب آپ کاروبار کریں گے تو یہ حرام میں مبتلا ہوں گے، بلکہ اب آپ نماز کی تیاری کیجئے۔ اذان ہوتے ہی کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جمعے کی جیسے ہی اذان ہو تو اب آپ کو کسی طرح کا کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ ٹھیلے سے سبزی بھی نہیں خرید سکتے ہو۔ ہاں، جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں یا مریض ہیں جو مسجد تک نہیں آ سکتے، مطلب جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، یا دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ، وہ لوگ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ لیکن جن پر جمعہ فرض ہے ان کو اذان ہوتے ہی جو ہے کسی طرح کا کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، سارے کاروبار انہیں بند کرنا ہوں گے، یہ حرام ہے ان کے لیے۔ تو کہنا فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں خلل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے۔ اپنے یہاں کتنا چھوٹا ٹائم رہا، لیکن یہودیوں کے لیے پورے دن کوئی دنیاوی کام کر ہی نہیں سکتے، حرام تھا ان کے لیے ہفتے کے دن کام کرنا۔ اور یہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے لیے مصیبت لی تھی۔ جب ان سے کہا گیا عبادت کرو تو کہا ہم سے ہفتے بھر عبادت نہیں ہوتی، ایک ٹائم باندھو عبادت کا، ہم اسی دن عبادت کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ہفتے کے پورے دن عبادت کرو اور تم جو ہے ہفتے کے دن کام مت، حرام تمہارے لیے۔ تو انہوں نے خود اب دشواری اپنے اوپر خود لی تھی، اور دن بولے کام کے، ایک دن عبادت کا۔ کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام سے کئی برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کے ہر ہفتے کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتیں۔ جو دن چھٹی کا دن تھا ان کے، اس دن بے شمار مچھلیاں اوپر آ جاتی دریا میں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے۔ باقی دنوں میں سب غائب ہو جاتی، باقی پورے ہفتے نہیں دکھتی مچھلی۔ جس دن چھٹی کا دن ہوتا اسی دن وہ مچھلیاں اوپر آتی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا لیں، گڈھے کھود کر نالیاں بنا لی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے، رات میں اس کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ 40 یا 70 سال تک ایسے ہی کام جاری رہا۔ انہوں نے سمجھ لیا ارے کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں۔
ان لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی۔ انہی میں سے کچھ لوگ جو سمجھدار تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے منع کیا۔ ابھی عوام تھی، آپ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، یہ عوام تھی۔ عوام نے کہا غلط کر رہے ہو تم، باز آؤ اس سے۔ ایک وہ جماعت عوام کی جس نے منع کیا، اور جب نہیں مانے تو انہوں نے کیا کیا؟ عوام نے، یہ علماء نہیں تھے، یہ عوام تھی، پبلک تھی، جب وہ نہیں مانے منع کرنے والوں کی، اور تیسری وہ خاموش رہنے والوں کی۔ وہ دیکھ رہے تھے یہ غلط تو کر رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹوکا نہیں، بلکہ خود بچ گئے، خود بچے، ان کو منع نہیں کیا۔ تو 3 جماعتیں سامنے آئیں، ایک وہ جنہوں نے غلط کام کیا، ایک وہ کہ جو خاموش رہے اور ان سے ہٹ گئے، ان لوگوں سے ہٹ گئے، تیسری وہ جنہوں نے منع کیا کہ نہیں تم لوگ یہ کام سے باز آ جاؤ۔ تیسری خاموش رہنے والوں کی، یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دی۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، نہیں مانے، بیچ میں دیوار کر دی، کہا جاؤ اس پاس، تم سے کوئی مطلب واسطہ نہیں۔ کون ہے یہ؟ عوام ہے، پبلک ہے، جو غلط بات کو برداشت نہ کر کے ان سے علیحدہ ہو رہی۔ نعت، کھانا پینا، رشتہ داری، کنبہ، سلام، دعا سب ختم۔ جب غلط کر رہے ہو تو تم جاؤ الگ، تم الگ، ہم الگ۔ یہ علماء نے نہیں کیا، یہ عوام نے کیا، یہ پبلک نے کیا یہ کام کہ تم الگ اور ہم الگ۔ 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ ڈر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ان کی وجہ سے کہیں ہم پر نہ آ جائے، ان سے علیحدہ ہوئے۔ تو یہی تو علماء کہتے ہیں آج بھی کہ علیحدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو غلط ہے، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، فوراً الگ ہو، اس سے الگ ہونا بہت ضروری ہے۔ الگ بھی نہیں ہوگے، ان کے ساتھ ملے رہو گے تو تم انہی میں شامل ہو۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض کے ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ اگر ہم غلط ہوتے، یہ جاہلوں والی باتیں ہوتی ہیں، کسی بات کو کہو، اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہم محرم میں ڈھول پیٹ رہے ہیں، ہم غلط ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، ہم امام حسین کا دل دکھاتے یا حضرت فاطمہ کا دل دکھاتے ڈھول بجا کر تو ہم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ سب جاہلوں والی باتیں ہیں جو انہوں نے بھی کی، اور یہ سب طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ شریعت، اسلام کے قانون پر عمل کرنا، یہی جو ہے شریعت ہے، ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کے احکام پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج قرآن و حدیث کے مقابلے میں لوگ جو ہے ان کتابوں کو لے کر آتے ہیں جن کا صحیح سے پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے لکھی ہے۔ قوالی کی بات آ جائے تو وہ کہیں ارے فلاں مزار پہ بج رہی ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ ہم تمہیں حدیث سنا رہے ہیں، تم ہمیں فلاں کتاب سنا رہے ہو۔ کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی کتاب، حدیث سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ ہم تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہو، تم ہمیں ایرے غیرے نتو خیروں کی کتابیں دکھا رہے ہو حدیث کے مقابلے میں۔ یاد رکھو 4 چیزیں ہیں۔ ایک کتاب، اللہ کا قرآن۔ اگر کوئی بھی دین پہ مسئلہ درپیش آئے گا تو سب سے پہلے علماء قرآن میں دیکھیں گے، اگر وہ اپنے علم کی وجہ سے اس میں نہ پائیں، حالانکہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں دیکھا جائے گا کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے۔ اگر انہیں قرآن میں نہ ملا، وہ قرآن میں نہ پائے تو وہ حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے۔
اگر حدیث میں بھی ان کو نہ مل پایا تو وہ اجماع میں دیکھیں گے کہ علماء کس پر متفق رہے ہیں، جو علماء کی جماعت گزری ہے ان کا اس بارے میں کیا قول تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی، اس میں اس سے مراد جو ہیں علماء ہی ہیں، علماء حق، وہ کبھی کسی غلط بات پر اتفاق نہیں کریں گے۔ تو امت کا اجماع دیکھا جائے گا کہ علماء اہل سنت کا کس بات پر اجماع ہے، سب نے کس پر متفق ہوئے ہیں اس بات کو لے کر۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ پایا تو چوتھی چیز ہے قیاس۔ قیاس یعنی قرآن و حدیث سے حکم نکالیں گے کہ قرآن میں ذکر ہے شراب حرام ہے، اب یہ جو چل گیا ہے افیم وغیرہ جس سے نشہ وغیرہ ہوتا ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کا ذکر قرآن میں تو کہیں آ نہیں رہا ہے، مل نہیں رہا ہے ہمیں، پھر اس کے بارے میں کیا حکم لگائیں۔ اب قرآن میں شراب حرام ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے نشہ، اتنا نشہ کہ جس سے دماغ ہی بالکل بیکار ہو جائے، وہی علت افیم میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو قیاس، اسے کہتے ہیں قیاس۔ یہ مجتہد جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اپنے دماغ سے حکم لگائیں گے کہ وہ حرمت جو شراب میں پائی جا رہی ہے وہ علت یہاں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ چیز بھی حرام ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے شریعت کا حکم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لاؤ کہ ارے فلاں مزار پر ایسا ہو رہا ہے، فلاں وہاں ایسا ہو رہا ہے، طرح طرح کی باتیں، تو یہ سب باتیں غلط ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا، یہ ہوتا تو ویسا کیوں ہوتا۔ کوئی کہتا کہ اگر وہابی غلط ہوتے تو مکہ شریف میں کیوں قابض ہوتے ہیں، تو اگر جو ہے بت غلط ہوتے ان کو اس جواب اگر ہم یہ دے دیں کہ اگر بتوں کی پوجا غلط ہوتی تو خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوتی جو 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا مطلب یہ مان لیا جائے کہ بتوں کی پوجا صحیح تھی تبھی اتنے سالوں تک خانہ کعبہ کے اندر ہوتی رہی؟ نہیں، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اس چیز کو ختم کیا۔ وہ چیز غلط تھی، ایک زمانے سے کعبے کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، جبکہ کعبہ خانہ خدا، وہ عظمت والا گھر جو سب سے پہلی مسجد، دنیا کی سب سے پہلی مسجد، مسجد حرام ہے، اس سے پہلے کوئی مسجد وجود میں نہیں آئی، تو اس میں جو ہے پوجا ہو رہی تھی بتوں کی، تو کیا آپ یہ کہہ دو گے کہ وہ کام صحیح ہے؟ اگر غلط ہوتا تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل فرما دیا؟ نہیں، ایک کام تھا، غلط ہو رہا تھا، اسے ہٹایا گیا۔ کوئی غلط کام کسی اچھی جگہ پر ہونے سے وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا، غلط ہی رہے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، بس۔ تو یہ جاہلوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ غلط ہوتا تو ہم پر اب تک عذاب آ جاتا، ہم تو بڑے امن و سکون میں ہیں۔ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ کا غضب دیکھنا چاہتے، تو دعا کی ہے اللہ تیرے یہ بندے نہیں مان رہے ہیں، اپنا عذاب ان پر نازل فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی جاتی رہی۔ عقل بھی صحیح تھی، سب سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، صرف بول نہیں سکتے تھے، بولنے کی طاقت ان سے ختم ہو گئی۔ جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے۔ روزانہ تو دیکھتے تھے کہ ہاں آوازیں بھی آ رہی ہیں، دیوار تو تھی لیکن آوازیں آتی تھی باقاعدہ، دھواں بھی اٹھتا تھا، کھانا وغیرہ پکتا تھا۔ آج نہ کوئی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی دھواں نکل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے دیوار کر لی تھی، یہ 12,000 لوگ جو تھے، انہوں نے کہا لاؤ دیکھیں آخر کیا بات ہے۔ تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اب رو رہے ہیں، کیا کریں، اب تو عذاب الہی میں آ گئے۔
کہا ہم نے منع کیا تھا۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور چوتھے روز سب ہلاک کر دیے گئے۔ 3 دن تک ایسے ہی رہے، چوتھے دن سب کے سب مر گئے، جتنے بندر بنائے گئے تھے سب مر گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی، نہ ان میں سے کوئی بچا اور نہ ان کی نسل آگے بڑھی۔ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں، غلط ہے۔ جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے، یہ وہی قوم ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ سب کے سب بندر بنے اور 3 دن کے اندر سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی اولاد سے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بندر بنائے بندر تبھی سے چلے، بندر تو پہلے بھی تھے، انہیں بندر بنا دیا گیا، وہ سب مر گئے۔ جو بندر جانور تھے انہی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، یہ انسانوں کی نسلیں نہیں ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی۔ صحیح روایت میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مسخ کیا اپنا عذاب نازل کیا، بندر بنایا یا سور بنایا یا جو بھی بنایا، وہ 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن کے بعد ساری قوم کے قوم ہلاک کر دی گئی، مر گئے۔ نہ کھاتے ہیں، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ اس تفسیر عزیزی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت رو رہے تھے۔ ان کے شاگرد خاص حضرت اکرمہ نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو معلوم ہوا کہ شکاریوں کو عذاب اور منع کرنے والوں کو نجات ہوئی۔ کا قرآن سے یہ تو پتہ چل گیا کہ شکاریوں پر عذاب آیا اور جنہوں نے منع کیا تھا ان کو نجات مل گئی، نجات ہوئی۔ مجھے خبر نہیں کہ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوا، جو خاموش رہی تھی قوم اس کا کیا حال ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ آج بھی بہت لوگ بری باتوں سے روکنے میں سستی کرتے ہیں۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ نہیں، بلکہ یہ بھی نجات پا گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ بھی نجات پا گئے جو خاموش تھے، خاموش ہو کے ہٹ گئے۔ کہا کیسے؟ اکرمہ نے عرض کیا کہ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اسے کہتے ہیں جو سب پر فرض ہو، اگر کوئی بھی نہیں کرے، ایک آدمی چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا، ایک بھی چھوڑے گا۔ اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ ہے تو سب پر فرض، لیکن اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کے اوپر سے اتر گیا۔ جیسے جنازے کی نماز، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز فرض عین، جو نہیں پڑھے گا گناہگار۔ لیکن نماز جنازہ تھی تو سب پر فرض، لیکن اگر چند لوگوں نے پڑھ لی یا ایک نے بھی پڑھ لی تو اب سب کے اوپر بری ذمہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس ایک نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہو جائیں گے، پڑھی ہی نہیں تو اب جس کو خبر ملی تھی وہ سب گناہگار ہوں گے، تو احسان مانے اس کا کہ جس نے پڑھ لی۔ ایسے ہی دین کی تبلیغ سب پر فرض، لیکن کون سا فرض؟ فرض کفایہ۔ اگر ایک نے بھی کر دی تو سب کے اوپر سے اتر گئی۔ تو احسان مانے علماء کا جو دین کی تبلیغ کر کے آپ کو بھی بچا رہے ہیں، ہے نہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے تم بچ جاؤ گے، پھر سب پھنسو گے، کیونکہ دین کی تبلیغ سب پر، ہر مسلمان پر۔ کوئی بھی جو ہے دین کی جو بات آپ کو معلوم ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا آپ پر فرض ہے، لیکن فرض کفایہ اگر علماء نے وہ تبلیغ کر دی تو اب آپ کے اوپر سے اتر گئی۔ تو کہا کہ عرض کیا گیا کہ تبلیغ کے احکام فرض کفایہ ہیں، جیسے نماز جنازہ کے بعض کے کرنے سے کل سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گناہگار ہوتے، جب بعض نے تبلیغ کر دی سب بری ذمہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سن کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر اکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دے دیا۔ خوش ہوئے، خوش کر فوراً لیا، چوم لیا ان کو اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ کیا کرا؟ بوسہ بھی لیا اور گلے سے بھی لگایا۔ اس بات کو دھیان رکھیں، بوسہ بھی لیا اور گلے سے بھی لگایا۔ حضرت اکرمہ بھی وہیں موجود، حضرت عباس بھی وہیں موجود، ابن عباس بھی وہیں موجود، دونوں ایک ہی جگہ موجود، لیکن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بوسہ بھی لیا اور گلے سے بھی لگایا، اور ان کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وقت ہو رہا ہے
چلو یہ بات تو پوری کریے. اب اس سے جو چند فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ سن لیجئے. اب میں زیادہ نہیں، وقت ہو گیا، یہی گلے والی بات چلو پوری کر دوں. وہابی کہتے ہیں کہ کسی سے معانقہ کرنے کے لیے، کسی کو گلے لگانے کے لیے اس کا سفر سے آنا، ملاقات کرنا ضروری ہے. آپ لوگ عید میں فالتو گلے ملتے ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. پتہ چلا اس حدیث سے کہ خوشی کے موقع پر گلے ملنا یہ صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے لیے کہیں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اکرمہ بھی وہیں موجود تھے اور حضرت ابن عباس بھی وہیں موجود تھے، کہیں سے آئے نہیں تھے، لیکن ایک خوشی ہوئی اور خوشی میں اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا. تو عید میں ہم مسلمان خوش ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے ہیں، اس میں کہیں سے آنے کی یا ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.